الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بینگ اسلامی کے دین کنیکٹ پروگرام کے تحت پیغام قرآن کے 22ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے 23ویں سپارے کے جو مضامین قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ 23واں سپارہ شروع ہوتا ہے، سورہ یاسین چل رہی ہے۔ سورہ یاسین 22ویں سپارے کے آخر سے شروع ہوئی تھی اور 23ویں سپارے کے آگے بھی سورہ یاسین کے پہلے 3-4 رکوع 23ویں سپارے کے اندر ہیں۔ تو بات جو شروع ہوتی ہے 23ویں سپارے میں وہ واقعہ ایک بستی والوں کا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یک کے بعد دیگرے بھیجا، لیکن وہ قوم نہ مانی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ایک بندہ کھڑا کر دیا جس نے آ کر ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کی اور اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یار تم لوگ کیوں اس بات کی مخالفت کرتے ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہو، اور کیوں توحید پر ایمان نہیں لاتے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ تو بجائے اس کے قوم اس جو بندہ تھا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں کھڑا ہوا تھا، اس کی بات کو مانتے، اس کی بات کو سمجھتے، اس کو شہید کر دیا۔ تو قرآن اس کے شہادت کے بعد جو اس نے نعمتیں دیکھی اس کو ذکر کرتا ہے کہ اور وہ یہ کہ یہ بندہ کہتا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس عزت و اکرام کے ساتھ مجھے رکھا ہوا ہے۔ اور جب انہوں نے اس کو قتل کر دیا تو قرآن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ بھیجی بس، اور یہ قوم دنیا سے نیست و نابود ہو گئی۔ اب یہ کون سی قوم تھی، کیا تھی، قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور اس سے حاصل ہونے والی جو نصیحتیں ہیں اس کو نصیحتیں حاصل کرنا اس پر موقوف بھی نہیں ہے۔ اور نصیحت یہی ہے کہ اصل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کی جو ہدایات ہیں اس پر عمل کریں۔ اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اتنا قادر مطلق ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے صرف کوئی بڑے لشکر نہیں بھیجا، صرف ایک فرشتے کی چیخ نے اس کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اتنا قادر ہے، تو ہم بجائے اس اللہ کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانیں اور اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے طریق اس پر عمل کریں۔ اس کے بعد سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات سے مختلف نشانیوں کو ذکر کیا ہے، اور جس میں پہلی نشانی یہ ہے کہ تم نے کیا مردہ زمین کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو زندہ کرتا ہے؟ وہ اللہ جو مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیا تم نے اس نظام شمسی کو نہیں دیکھا کہ رات دن کس طرح آتے جاتے ہیں؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ ساتھ ہی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دنیا میں جتنے چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنایا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نظام شمسی کے حوالے سے کہ ذرا تم دیکھتے نہیں کس حساب سے چل رہا ہے، ذرا غور و فکر تو انسان کرے کہ اتنا بڑا نظام شمسی ہے جس کے اندر سورج بھی ہے، چاند بھی ہے اور دیگر سیارے بھی ہیں، اور اس طریقے سے میگنیٹک فورس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا ہوا ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر اس کے آپس میں بیلنس آؤٹ ہو تو دنیا ختم ہو جائے۔ لیکن وہ حساب کس نے کیا؟ وہ وہی ذات ہے جس نے ایک حساب کے ساتھ ان کو جوڑا ہوا ہے کہ زمین، چاند، سورج ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، دیگر سیارے آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے اپنے دائرے میں چل رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ تم کیا یہ سمندر میں چلتی ہوئی کشتیوں کو نہیں دیکھتے کہ ڈوبتی نہیں ہیں؟ ویسے کوئی بندہ جائے ڈوب جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ بڑی بڑے جہاز، بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں۔ تو ان سب نشانیوں کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر انسان ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر انسان جو یقین رکھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر آخرت کے احوال کو بیان فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے چلے گئے قبر سے اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، سور پھونکا جائے گا، پھر جنت اور جہنمیوں کے حوالے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سلامتی ہے۔ اور پھر اس بات کو بیان فرمایا کہ انسان سمجھتا ہے کہ جو ہے میں جو بھی کام کر رہا ہوں کہیں چھپ کر رہا ہوں، کوئی اس کا گواہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہ کہیں اور سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا کہ زمان پہ اللہ تعالیٰ تو تالا لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، اور انسان کے ہاتھ پاؤں یہی گواہی دے رہے ہوں گے کہ ہاں اس نے کیا کیا اعمال کیے۔ تو ان سے تو انسان کے اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں اس سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، تو انسان دنیا سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے
نہیں چھپ سکتا۔ تو یہ جو مراقبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارا جو جسم ہے وہ بھی گواہ بن رہا ہے، اور کل کو یہ ہمارا جسم ہی ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، تو یہ ہمیں بہت سارے گناہوں سے یہ مراقبہ، یہ سوچ، یہ فکر بچا سکتی ہے۔ اور سورت کے آخر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے موضوع سخن پھر مشرک مکہ کے کچھ اعتراضات کی طرف کیا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو اپنے بوسیدہ ہڈی ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، کون ہے جو اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی خلاق العلیم ہے، وہی پیدا کرنے والی ذات ہے، جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور وہ ذات پاک ہے۔ اگلی سورت سورہ صافات ہے، اس کے اندر 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ سورہ صافات کا بھی مکی صورت ہے، اور اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہی توحید، رسالت اور آخرت، یہی بنیادی اس کے اندر موضوع ہے۔ ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مختلف جماعتوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور فرشتوں کی قسمیں کھانے کا جو مقصد ہے وہ وہی ہے کہ جو مشرک مکہ تھے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں، صف بندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھانے کے بعد جو بات بیان کری وہ یہ کہ اس کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی۔ یہ آسمان کو تم دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے سجایا، اور آسمان کے سجانے کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کی طرف توجہ دلائی کہ ان کا عقیدہ یہ تھا، کفار مکہ کا یہ جو کاہن ہے تو یہ ان کے پاس جنات آتے ہیں جو کہ ان کو جو ہے چیزیں بتاتے ہیں کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط نظام اوپر رکھا ہوا ہے کہ اوپر کے جو معاملات ہیں وہ نیچے کسی کو معلوم نہیں ہوتے، یہ صرف ایک تک بندی ہے کہ جو ہے وہ کاہنوں کے پاس کوئی جنات ہیں جو کہ آسمانوں کی باتیں ان کو پہنچاتے ہیں۔ اور یہ جو شہاب ثاقب ہے اس کے 2 مقصد اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، ایک تو یہ کہ زینت ہے آسمان کی، اتنے سارے ستارے اللہ تعالیٰ نے بنائے، دوسرا یہ کہ اگر کوئی بات اچک کر یہ جنات لے کر بھی آتے ہیں تو ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ یہ شہاب ثاقب لگا دیتے ہیں، تو وہ بہرحال بات نیچے تک نہیں پہنچ پاتی۔ سب صرف جو بھی مستقبل کے بارے میں جو بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو نکل کے بارے میں قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے۔ تو جو بات ہوگی وہ ایک تک بندی ہوگی اور ایک اندازہ ہوگا، تخمینہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعنی کائنات کے جو آسمان و زمین ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے سجایا ہے۔ پھر جنت جہنم کے حوالے اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر بیان فرمایا، اور اس میں بڑی قیمتی بات فرمائی، وہ کیا کہ جہنم میں جانے کے بعد یہ جو جہنمی یہ کہیں گے کہ ہمیں فلاں نے گمراہ کیا تھا، ہمیں جو ہمارے سرداروں نے کہا تھا کہ جو تم اللہ کی عبادت نہ کرو، ہمارے سرداروں نے ہمیں برائی کا حکم دیا تھا، لیکن اس وقت کیا ہوگا جب مکالمہ ان کا یہ ہے کہ یہ جو سردار ہیں یہ کہیں گے یہ شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا۔ وہ بات بھی قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ نہ جو شیطان اس بات کو اون کرے گا، یہ کہے گا کہ ہاں بھی میں نے کوئی گمراہ کیا تھا، اور جو سردار ہیں وہ کہیں گے ہم نے تو بس کہا تھا، باقی جو عمل تم نے خود کیا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑے جو ہے نصیحت کی بات ہے کہ ہم کسی کے کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ نہ ہوں، اور کسی کے کل کو قیامت کے دن یہی ہونا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا، یہ عمل تم نے خود کیا تھا، ہم نے تو ہلکا سے اشارہ دیا تو تم نے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو لہٰذا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کا جو بدلہ ہے یا اس کا جو عذاب ہے وہ ان کو دے جنہوں نے برائی کی طرف لگایا تھا۔ تو نہ تو ہم کسی کو برائی پر لگانے کا سبب بنے، اور نہ ہی کسی کے بولنے کے برائی کی طرف لگے۔ دوسرا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا کیا ہے کہ وہ جنتی آپس میں بات کر رہے ہوں گے، پھر ایک کے ذہن میں آئے گا کہ یار ایک بندہ تھا جو دنیا میں میرے سے بڑا کلوز تھا، میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ یہ جنت جہنم تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یعنی دوبارہ مر کے اٹھنا کوئی بات نہیں ہے، تو وہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ یعنی کیا ہے جس طرح دنیا میں ہم آپس میں دوستی بیٹھتے ہیں، دوستی ہوتی ہے، تو آخرت میں یاد آئے گی کہ یار وہ فلاں بندہ تو وہ نہیں نظر آ رہا، وہ کہاں گیا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ پھر یہ کہیں گے کہ یہاں تو نظر نہیں آ رہا، چلو جہنم میں دیکھتے ہیں۔ جب وہ جہنم میں جا کے دیکھے تو جہنم کے بیچوں بیچ وہ پڑا ہوا ہوگا، اس وقت یہ کہے گا کاش، شکر ہے الحمدللہ کہ میں نے اس کی بات نہ مانی، اور اگر میں اس کی بات مان لیتا تو میرا بھی انجام وہی ہوتا جو آج اس کا انجام ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنی جو ارد گرد کی دوستیاں ہیں وہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے بنائیں کہ کن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہم دوستیاں لگا رہے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی کل قیامت کے دن یہ معاملہ ہو کہ یار ہماری دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جن کے نظریات ٹھیک نہیں تھے، جو
قرآن کے خلاف باتیں یعنی عمل کرنے والے تھے، سوچنے والے تھے، عقیدہ پھیلانے والے تھے، تو پھر یعنی یہاں تو یعنی قرآن نے جو نقل کیا قصہ، اس میں تو یہ ہے کہ اس نے بات نہیں مانی تو وہ جنت میں رہ گیا، اور جو تبلیغ کیا کرتا تھا بری باتوں کی وہ جہنم میں چلا گیا. تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے مختلف قصے اور جتنے بھی قصے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں، اس میں عبرت یہی ہے کہ یہ قومیں تھیں، ان کے انبیاء نے ان کو دعوت دی، نہیں مانا، اللہ کا عذاب آیا. تو آج بھی اگر ہم اپنے قرآن کی ہدایت کو نہیں مانیں گے، قرآن کی نصیحت کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پکڑ دنیا میں بھی آ سکتی ہے، اور آخرت کی پکڑ تو یقینی ہے. یہی پیغام لے کر یہ تمام قصے ہیں. ان قصص کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 قصے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ قصہ نکل کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے اور آپ نے تبلیغ شروع کی، اپنے والد کو جو ہے وہ توحید کی دعوت دی، نہیں مان رہے تھے. ایک وقت آیا کہ کوئی میلہ تھا، کوئی ان کا تہوار تھا جس میں سب کے سب جا رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے اور کہا کہ جو ہے میں بیمار ہوں، رک گئے. اس کے بعد جتنے بھی ان کے بت تھے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ ڈالا. جب یہ واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، کس نے توڑا ہے؟ تو پھر ان کو یاد آیا کہ اچھا ایک لڑکا ہے جو کہ ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اسی نے توڑا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے توڑا ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو تمہارا بڑا بت ہے، اسی کے جو ہے کندھے کے اوپر کدال ہے، تو اسی نے توڑا ہوگا. کیا پھر پلٹ کے یعنی یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کے طور پر کہا تھا کہ وہ بت جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ تم اس کی عبادت کرو، تمہارا دفاع کیسے کریں گے؟ وہ تمہاری جو خواہشات ہیں یا ضروریات ان کو کیسے پورا کریں گے؟ یہ نصیحت تھی. لیکن بہرحال وہ غصہ ہو گئے کہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کہ ان کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے. آگ دہکائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. لیکن اللہ کا حکم کہ وہ آگ جو کہ جلانے والی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس نے نہیں جلایا. اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر اثر ڈالنے میں مدد اللہ کی. اگر اللہ چاہے تو وہ آگ جلائے گی، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ آگ نہیں جلاتی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گل گلزار بنا دی. دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بات رکھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ کو حکم دے گا آپ کر گزریے. یہ بیٹے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے منتخب لوگ تھے، کہ اس بیٹے نے بھی پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے ذبح کرنا ہے. انہوں نے کہا جو اللہ کا حکم آپ اس کو کر گزریے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے قصے کو نقل کیا ہے اور اس بات کا بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حکم دیا اس پر پورا عمل کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رجوع کرنے والے بندے تھے. اور ان تمام قصص کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم ہے کہ آپ تبلیغ جاری رکھیے. اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ٹھیک ہے تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن جو اچھا انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متقین کے لیے اور متبع یعنی صحیح راہ کے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہے، انہی کے لیے اچھا انجام ہے. اور یہ جو تکلیفیں یہ ختم ہو جانے والی ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کا یقین ہمیں بھی نصیب فرما دے کہ ہم عمل کرتے رہیں، بھلے جو تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اس پر صبر کرتے ہوئے، اور اس بات پر یقین رکھیں انشاءاللہ اچھا انجام نیک لوگوں کے لیے. سورۃ الصاد 23ویں سپارے کے اندر دوسری سورت یعنی سورۃ الصاد ہے، اور مکی سورت ہے. اس سورت کے اندر 88 آیات اور 5 رکوع ہیں. اور اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ دیگر مکی صورتوں کی طرح توحید، رسالت، پچھلی اقوام کے یعنی قصص کے ذریعے سے نصیحت، تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو، انہی موضوعات کے گرد یہ صورت گھومتی ہے. جو ابتدائی آیات ہیں اس کے بارے میں یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ یہ مشرک مکہ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ سمجھائیں اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ جو ہے آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں. کہ جو تو حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور یہ بات پیش کی. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں تمہیں ایک ایسا کلمہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو پڑھ لو اور اس پر عمل کر لو تو دنیا آخرت کی بھلائیاں تمہیں مل جائیں، عرب کی تمہیں قیادت سیادت مل جائے. تو انہوں نے کہا کہ کیا بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب انہوں نے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور دیگر جو معبود تھے ان کی نفی کر دی، تو یہ لوگ کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے
کہ یار یہ کیسا دین ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ صرف ایک ہے، یہ تو ہم نے نہ پہلے کبھی سنا نہ بعد میں کبھی سنا، یہ تو ایک عجیب بات کرتا ہے۔ تو یہاں سے سورہ صاد کی ابتدا ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ لوگ یہ کافر ہیں کہتے ہیں کہ یہ عجیب چیز ہے کہ کیا ہم دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اور یہ عجیب بات ہے کہ جو ہم صرف ایک خدا کو مان لیں، یہ تو بالکل عجیب بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کے مختلف اعتراضات اور ان کے جواب دیے ہیں کہ کفار بعض اوقات کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہی ہماری طرح بشر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بشر ہے تو بشر کے لیے جو نبی بھیجا جائے گا وہ بشر ہی میں سے بھیجا جائے گا، کوئی بشر کے لیے، انسانوں کے لیے کوئی فرشتہ یا جنات میں سے نبی نہیں بھیجا جا سکتا، لہذا بشر ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ انہی کو کیوں ملی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کا چناؤ ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو مالدار ہو اس کو یا جو واقعتاً سردار ہے اسی کو نبی بنایا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ چنتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ دعوت و تبلیغ میں لگے رہیں اور ان کو دعوت دیتے رہیں، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصص یہاں پر نقل فرمائے، جس میں داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے، جس میں ایک مختصر قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا اور حکومت دی، اور کوئی لغزش ہوئی، قرآن نے اس لغزش کا اور اس بھول کا ذکر نہیں کہ کیا بھول ہوئی تھی، لیکن اتنی بات ذکر کی گئی ہے کہ دو بندے آئے اور کیا کہیں گے کہ ایک نارمل طریقے سے آئے، تو داؤد علیہ السلام کی اس لغزش اس بھول کی طرف توجہ گئی، اور انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی یا انابت کی، اللہ تعالیٰ کو رجوع کیا۔ تو جو نصیحت ہے اس واقعے سے وہ یہی کہ باوجود اس کے کہ نبی ہونے کے، باوجود اس کے کہ جو ہے اس وقت کے سمجھیں کہ بادشاہ ہونے کے، جب کسی بات پر یہ پیشمانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات کرنے کی تھی اور اس کے پورا کرنے میں بھول ہو گئی، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا۔ تو یہی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ اگر کبھی بھول ہو گئی، بھول سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی لغزش ہو گئی، تو اس پر اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فوراً انابت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی ایک قصے کا ذکر کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بادشاہ تھے، جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے، اور جب ان کے معائنے کے لیے گئے تو محبت سے ان کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ تو اس سے نصیحت ہے ہمارے لیے بھی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ مال و دولت دے، اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی عہدہ دے، کوئی منصب دے، تو اس وقت بجائے اس کے کہ ہم اکڑ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور اس وقت کے کفار کو یہ نصیحت تھی کہ تمہاری آج اگر چودراہٹ ہے، سردار ہیں، تو یہ سردار ہونا، چودھری ہونا، تو اس کا نتیجہ جو صحیح طریقہ تھا وہی کہ اس کا شکر گزار ہوتے اور اللہ کی بات کو مانتے، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے مانا۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، لیکن ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف بہت آزمائشیں آئیں۔ پہلے صحت مند بھی تھے، مال و دولت بھی تھے، سب کچھ تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائش آئی جس کے نتیجے میں مال و دولت بھی چلے گیا، صحت بھی چلی گئی، بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے، لیکن وہ وقت گزارا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ صحت دی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے بھی ایک بڑی نصیحت ہے۔ آج ہمارے اوپر جیسے بھی حالات ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کے ساتھ کام لیں اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں راضی رہیں۔ جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھ رہے وہی حال میرے لیے سب سے بہتر ہے، اس چیز کا جو ہمارے دھیان رہے ہر وقت، اور یہی دھیان جو ہے ایوب علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے۔ سورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کروایا کہ آپ فرما دیجئے کہ بھائی میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میں تبلیغ کر رہا ہوں، اس کو کوئی تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، کوئی صلہ نہیں مانگ رہا، اور نہ ہی میں بناوٹی طور پہ کوئی بات کہہ رہا ہوں، اور جو میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، عمل نہیں کرو گے تو اس کے نتیجے میں جو بھی معاملات ہوں گے وہ تمہیں عنقریب پتہ چل جائیں گے۔ اور قرآن تو نصیحت ہے، اور جب یہ حالات بدلیں گے اللہ کی طرف سے خدا نخواستہ دنیا میں پکڑ آتی ہے، آخرت کا انجام ہے، پھر پتہ چل جائے گا کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا۔ اور اسی سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختصراً بیان کیا ہے، اور اس میں ایک خاص جو نقطہ وہ بیان کیا وہ یہ
کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جو بھول ہوئی اس کے نتیجے میں دنیا میں آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، اس وقت شیطان نے یہ بات کہی تھی کہ میں بھٹکاؤں گا انسانوں کو، لیکن وہ لوگ جن کے اوپر آپ کا رحم ہوگا، آپ کا کرم ہوگا، اور جو آپ کے مخلص بندے ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے، جن کو آپ نے منتخب کیا ہوگا، ان پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان مخلص اور ان اخلاص یافتہ بندوں میں ہمیں شامل فرما دیجئے کہ جن پر شیطان کا زور نہ ہو، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ شیطان سے مانگتے رہیں۔ اگلی سورت سورہ زمر ہے، اور سورہ زمر کے اندر 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ اس کا کچھ حصہ 23ویں سپارے میں ہے، اور باقی جو اختتامی حصہ ہے وہ 24ویں سپارے کے اندر ہے۔ اور زمر کے معنی گروہ در گروہ، اس صورت کے آخری رکوع اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم میں جانے والے جو گروہ ہیں ان کا ذکر کیا، وہاں پر زمر کا لفظ آتا ہے، تو اس نسبت سے صورت کا سورہ زمر رکھا گیا ہے۔ اس صورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ عقیدہ توحید ہے، کہ اللہ تعالیٰ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ ہی پر یقین رکھا جائے، یہ توحید اس کا بنیادی موضوع ہے۔ ابتدا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نازل ہونے سے کے بیان سے کی گئی، اللہ تعالیٰ کے سے بیان یعنی نازل کیا وہ قرآن ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اخلاص کا حکم دیا کہ جو کام ہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ایمان لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی نیکی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، گناہوں سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اخلاص کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور اسی وجہ سے یعنی حدیث سے بات ثابت ہے کہ اگر انسان کسی کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے کام دکھانے کے لیے کرتا ہے تو اس کو شرک خفی کہا گیا ہے، کہ جو نا انسان شرک خفی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اگر دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے اوپر یعنی دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کو پیدا کیا، اور اس میں ایک ایسی بات کو بیان فرمایا جس کو صدیوں کے بعد سائنس نے پروف کیا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بات قرآن میں آ گئی تو ہمارے لیے اس پر عمل کرنا اور اس کو ماننا لازمی ہے، چاہے سائنس اس کو مانے یا نہ مانے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک چیز جو قرآن نے پہلے ثابت کر دی اور سائنس آج ثابت کر دی، تو ایک کیا کہیں گے کہ اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن کو سائنس نے بھی قرآن کو پروف کر دیا، لیکن قرآن سائنس کا محتاج نہیں اپنے پروف ہونے میں۔ بس قرآن جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، وہ اتھینٹک ہے۔ باقی اگر اس سے سائنس سے اس کی کوئی تصدیق ہو جائے تو سو بسم اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 پردوں کے اندر، 3 اندھیروں کے اندر اس کو جو ہے تخلیق کیا۔ اب یہ 3 اندھیرے پہلے سمجھ آتا ماں کا پیٹ ہے بس، لیکن قرآن نے بتایا یعنی 3 اندھیرے کون جو بیان کی، ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رحم کا اندھیرا، اور پھر اس کی جو بچے کے اوپر جھلی چڑھی ہوئی اس کا اندھیرا۔ یہ چیز پروف ہوئی بہت صدیوں کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کی طرف اس میں اشارہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ وہ وقت تھا جب مشرکین مکہ کی تکالیف مسلمانوں پر شدید تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا، اور صبر کے بارے میں فرمایا کہ صبر کا اجر اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ بعض احادیث روایت سے بات ثابت ہے کہ جب کل قیامت کے دن صبر کا اجر ہم انسان دیکھے گا تو اس وقت تمنا کرے گا کاش میری جو ہے وہ کھال کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، اس وقت میں صبر کرتا تو اتنا اجر مجھے ملتا۔ اور اس کے بعد پھر اس سپارے کا آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو کیفیت ہے قرآن کے سننے کے نتیجے میں جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کریں گے۔ یہ وہ یعنی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل پسیج جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کیفیات جو قرآن کے سننے سے ہمارے اوپر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرما دے کہ جب ہم قرآن کو سنیں، قرآن کو سمجھیں تو ہمیں اس سے نصیحت بھی حاصل ہو، اس سے ہمارا عمل کا جذبہ بھی بڑھے، اور اللہ کا خوف ہمارے اندر یعنی پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہیں اس کے مطابق یعنی خوف ایسا جو عمل کی طرف لے جائے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس سے خوب نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں پر ہمارا جو 22واں حصہ تھا اس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔